میرے ابو اور امی کا آپس میں نہیں لگتا تھا، لڑتے تھے آپس میں۔ طلاق ہو گئے، تم میرے گھر سے اٹھو، تم پھر مت آؤ ادھر۔ وہ زیادہ تر گھر میں رہتا تھا اور کام وام کے لیے نہیں جاتا تھا۔ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ ایک روایتی اور مذہبی مزاج کا حامل شہر ہے، جہاں دیگر جدید شہروں کی نسبت سماجی سطح پر اتھل پتھل کے نشانات قدرے کم نظر آتے ہیں۔ قبائلی رسم و رواج اور روایات میں گھندے ہوئے مقامی سماج میں مشترکہ خاندانی نظام اور باہمی رشتہ داریوں کے تصورات خاصے مستحکم قرار دیے جاتے رہے ہیں۔ ایسے میں وہ کون سی ایسی افتاد ہے جو اچانک آن پڑی ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر صوبائی دارالحکومت پشاور کی عدالتوں میں طلاق اور خلا کے مقدمات کی تعداد ملک کے دوسرے شہروں سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ صرف ایک سال کے دوران 21,572 ایسے مقدمات عدالتوں میں دائر کیے گئے، جن میں شادی شدہ حضرات نے طلاق اور خواتین نے خلا کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ٹاک شوز پاکستان پشاور میں طلاق اور خلا کے اس خوفناک رجحان پر اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے۔ پشاور خیبر پختونخوا کا بڑا شہر، جہاں پشتون کے علاوہ ہر نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اتنے بڑے شہر میں طلاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ طلاق کے رجحان میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق صرف پشاور نے گزشتہ سال 8,000 سے زائد ایسے کیسز عدالتوں میں دائر کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں روایات سے انحراف کوئی آسان کام نہیں۔ یہاں جب ایک بار شادی ہو جائے تو جوڑے کو یہ بندھن عمر بھر نبھانا پڑتا ہے، لیکن اب حالات قدرے بدل چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں روایات اور رسم و رواج کو معاشرتی ذمہ داری کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، مگر اب یہ روایات آئلی نظام کا شیرازہ تیزی سے بکھرنے لگا ہے اور یہ رشتے کچے دھاگے سے زیادہ مضبوط نہیں رہے۔ سخت روایات کے امین پشتون صوبہ میں بھی طلاق اور خلا کی شرح میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور کے علاوہ 2 اور 3 جو ہے وہ فیملی ججز ہے، اور تقریباً پینڈنسی جو ہے وہ سینئر سول جج کی جو رجسٹر ہے اس کے مطابق 8,000 تک جو ہے، 8,000 سے لے کر 9,000 تک جو ہے وہ فیملی کیسز کی پینڈنسی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب رشتوں میں دراڑ در آتی ہے تو بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے اور کورٹ کچہریوں کے چکر بچوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بسا اوقات قابل اور ذہین نونہال بھی ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ پوری فیملی ہوتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ بہت انیشیل سٹیج پہ فیملی کورٹ آ جاتے ہیں۔ کبھی کسٹڈی ماں کے پاس ہوتی ہے، اگر ان سے لے کے باپ کو حوالے کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باپ کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے تو اس سے لے کے ماں کو حوالہ کی جاتی ہے، تو بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فیملی کورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے، بچے آ کے ادھر بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کا وہ ہے کہ ہمارے ادھر 26 نمبر عدالت میں فیملی کورٹ 4 میں جو ہے بچوں کی وزیٹیشن ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھ کے بینگ اے مدر جو ہے کافی ڈسٹرب ہو گئی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ فیملی کورٹ کا ماحول بچوں کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتا۔ وہ ادھر آ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں فیملی کیسز میں۔ یہ بات طے ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، اور تشویشناک امر یہ ہے کہ دوسری شادی کے چکر میں بیٹیوں کی کم عمری میں شادی کروا دی جاتی ہے، جس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ڈائیورس کے بعد دوسری شادی کے بعد خصوصاً فیمیل بچیاں جو ہے ان کے سوتیلے والدین جو ہے وہ جلد از جلد کم عمری میں ان کی شادی کراتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ اسٹریٹ پہ دیکھا ہے، رنے ہوئے بچے ہم نے دیکھا ہے۔ تو ڈائیورس کے بعد جو سوتیلا والد ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے سخت رویوں کی وجہ سے بچے گھروں سے بھاگ کے آ جاتے ہیں اور وہ اسٹریٹ پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और दीगर अदारों में मुतासरा बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और सितम ज़रीफ़ी मुलाहज़ा कीजिए कि बसा औक़ात अलहदगी के बाद अपने जिगर गोशों को कबूल करने से भी इनकार कर दिया जाता है। मुझे खुद ही उसके बारे में पता है, मुझे पूछने की उसे क्या ज़रूरत है। बस बाप नहीं है, आज तक उसने नहीं पूछा, हम क्या उसके बारे में पूछ सकते हैं। हम भी तो चाहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ईद गुजारे, लेकिन बस नहीं है। तो तलाक हो गए तुम, मेरे घर से उठो तुम, फिर मत आओ इधर, फिर अपना मामा के साथ उधर रह रहा करो। फिर मेरे मामा ने कहा आप खुद ही तालीम करो इधर, बस छोड़ा करो उसको। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता एक साल के दौरान 21,572 फैमिली केसेस अदालतों में दायर किए गए, जिनमें 17,285 अब भी मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। पेशावर जहां 4 फैमिली कोर्ट्स हैं, इनमें भी हजारों मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। वकला का कहना है कि सोशल मीडिया पर मौजूद मालूमात मुसद्दका नहीं होती, इसलिए अक्सर ख़वातीन इस पर यकीन कर लेती हैं और इन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। जब अदालतों में नहीं आते थे तो खानगी तौर पे मामलात हल हो जाते थे, जब अदालत में आ जाते हैं तो उनकी आपस में मुखालिफत शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो एक बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में तो ये है जो अदालतों में आने का, वो ये है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में और जो ये कानून के बारे में जो थोड़ी थोड़ी मालूमात दी जाती हैं, और उसमें जो है ये इंस्टिगेट करता है लोगों को कि वो अदालत की तरफ आ जाएं और वो अपने हक़ को अदालत के ज़रिए जो है हासिल करें। इस वजह से अदालतों में ये फैमिली केसेस जो खानगी तौर पे हल हो सकते हैं, लेकिन वो अदालत में ले आते हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ किरदार आइली जिंदगी में अपने असरात दिखाने लगा है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जोड़ों में अलहदगी की एक वजह अदम बर्दाश्त भी है। कम उम्री और पसंद की शादी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, समाजी पाबंदियाँ और घरेलू झगड़ों के बायस रिश्ते अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं और बात अलहदगी तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इसकी वजह से शऊर लोगों में आ गया है। अब हर बंदा जो मीडिया पे हुकूक के बारे में जो प्रोग्राम आते हैं वो समझता है कि मुझे हुकूक मिल गए हैं और ये जो है खुला का भी एक राइट मुझे मिलता है और अदालतें मौजूद हैं। मैं अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है तो मैं अपने शोहर को अदालत में खींच सकती हूँ, ला सकती हूँ। तो इस शऊर भी एक वजह है, हालांकि वो मुकम्मल शऊर नहीं है, लेकिन ये जो आधा इल्म मिलता है लोगों को, उसी आधे इल्म की बुनियाद पे लोग आ जाते हैं अदालतों में और अपने जो है मुकदमात को अदालत में पेश कर देते हैं, जिससे एक तो ये होता है कि जो फरीकैन हैं उनमें जो सुलह का जो होता है मौका या एहतिमाल वो कम हो जाता है। सबसे बड़ा मसला अलहदगी, लेकिन अलहदगी से भी कहीं संगीन मसला उन लाखों हजारों बच्चों के मुस्तकबिल का है जो ना माँ बाप के साथ रह सकते हैं और ना ही जिनकी कफालत के लिए हुकूमतों ने कोई खातिर खा इंतज़ाम किया है।